الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 97، 98 اور 99 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ اعراب جو ہے دیہاتی، وادیہ نشین یا گاؤں کے رہنے والے، یا پھر اعراب جو ہے وہ عرب کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ الاعراب اشد کفر و نفاق، یہ کفر میں اور نفاق میں بڑے شدید ہیں۔ وہ اجدر، اور یہ اجدر سے مراد بہت سخت بھی ہو سکتا ہے، ادھر جدار کے لفظ میں بھی آتا ہے، جدار جسے معنی دیوار ہوتا ہے، دیوار یعنی کہ سختی کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اجدر یعنی کہ بہت زیادہ سخت بھی ہیں، یا پھر اس کے معنی کچھ مفسرین نے اس طرح بھی کیا ہے کہ وہ اس کے یعنی کہ کسی حد تک جسٹیفائی ہیں اس معاملے میں کہ وہ انجان ہے اس چیز سے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ وہ ان حدود کو شاید نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، علی رسول ہی، کہ وہ ان حدود کو جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں، کیا احکامات نازل کیے ہیں، کیونکہ وہ دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں میں رہنے والے ہیں، ناواقف ہیں، ان کو وہ تعلیمات پہنچ نہیں رہی جو دوسرے لوگوں کو پہنچ رہی ہیں، اس وجہ سے شاید وہ زیادہ سخت ہیں۔ کچھ یہ مفسرین نے اس کے معنی بھی کیے ہیں۔ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی کہ وہ بہت زیادہ کفر میں شدید ہیں، اس کے نفاق میں بھی شدید ہیں، اور وہ اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے اللہ کی حدود کو جو اللہ نے نازل کی ہیں، اپنے آپ کو اس سے ناواقف رکھے ہوئے ہیں، وہ حقیقت تو جاننا ہی نہیں چاہتے، ان حدوں کو جاننا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے ہی ضد کے اوپر گویا کہ اڑے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی، حکمت والا بھی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون کس نیت سے کہاں پہ اڑا ہوا ہے، کتنا وہ جانتا ہے، کتنا نہیں جانتا، اور کتنا وہ جاننا چاہتا ہے اور کتنا نہیں جاننا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے بارے میں علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر قیامت میں اس چیز کو ظاہر کرے گا کہ تمہاری اصل حقیقت کیا تھی، کیونکہ سارا بیان بھی منافقوں کا یہاں پہ چل رہا ہے۔ منافقوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جو ہے اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اور اللہ کی قیامت میں ظاہر اس کی حقیقت کو واضح کرے گا کہ تمہاری اصلیت تو یہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی، اس کی حکمت اس نے چھوڑ رکھا ہے یہاں پہ، یہاں ان کو ظاہر نہیں کر رہا۔ ایک آزادی اللہ نے دے رکھی ہے، اور اس آزادی کو کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لے، قیامت کے دن اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر میں کہ اعراب ہے، نہیں اعراب میں بھی کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ ان سے لیا جاتا ہے، جو کچھ اللہ کے راہ میں ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کو وہ جرمانہ سمجھتے ہیں، ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، تم پر گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں، گردش تم لوگوں پر آ جائے ایسی کہ یہ جو تم نے پابندیاں پر لگا دیں، جو قانون ان کے اوپر نافذ کر دیے گئے ہیں، اس قانون کو اپنے لیے کوئی بھلائی کا باعث نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے اوپر جرمانہ ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ظاہر ہے کہ جو قوانین بنتے ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے بنتے ہیں، ان کے اوپر کچھ پابندیاں ظاہر ہے وہ عائد ہوتی ہیں انسانوں کے اوپر، جس طرح ٹریفک کے اشارے یا پابندی، جب اشارہ لال ہے ہم نے نہیں جانا، اب اس کو کہ اپنے لیے مصیبت سمجھ سکتا ہے، یار خواہ کھڑا کر کے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ وہ دیکھیں اس کا ٹائم نہیں ضائع ہو رہا ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی قوانین ہیں جن سے انسانوں کو روکا جاتا ہے، قانون کی پابندی کی جاتی ہے، وہ در حقیقت انسان کے فوائد کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب ان کو کوئی جرمانہ سمجھنا لگے، اپنے اوپر کوئی مشقت سمجھنے لگے، تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ یہ سوچ ان لوگوں کی تھی جو ان کے اوپر جو خرچے جو عائد کیے گئے، زکوٰۃ عائد کی گئی، کو خرچات ان کے اوپر صدقات لازم کیے گئے، وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے تھے کہ ہم پر یہ پابندیاں لگا دی، جرمانے لگا دی، ہم یہاں پہ بھی ہم خرچ کریں، یہاں پہ بھی خرچ کریں، وہ کو جرمانہ سمجھتے تھے، اور دوائر یعنی کہ گردشوں کا منتظر رہتے تھے کہ ان کو گردش ایسے وقت آ جائے کہ یہ نظام سارا ختم ہو جائے، جرمانے ہم پر سے اتر جائیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ علیہم دائرۃ السوء، یہ بری گردش تو ان کے اوپر آ پڑی ہے، یعنی ان کے اندر نفاق تھا، یہ ان کو بری لگ رہی ہے، یہ ختم نہیں ہو گئی، یہ ان کے اوپر آ پڑی ہے اب۔ یہ تو اللہ نے اپنا دین بھیجا ہی اس لیے، اپنا قانون بھیجا اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس کو غالب کرے۔ یہ تو غالب ہو گیا، یہ برا وقت اب ان کے اوپر آ گیا ہے، تمہارے اوپر اب نہیں آئے گا جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی، سب سن رہا ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ باتیں بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ نہیں بھی باتیں بنا رہے ہیں اس کو بھی جاننے والے، ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر میں کہ من العراب، انہیں عراب میں سے ایسے بھی ہیں
من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہی اعرابی ہیں، یہ بھی عرب کی جمع ہے، یا وہ دیہاتی ہیں جو بھی ہیں، وہ حالانکہ وہ بھی اسی طریقے کی اسی کیٹیگری میں سارے اعراب کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اسی میں وہ ایمان لانے والے بھی ہے، خالی ناواقفی ان کی وجہ نہیں ہے، ان کی ڈھٹائی کی وجہ کچھ اور بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اسی اعراب اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، وہ یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ یعنی کہ بہت سی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے ہمیں قریب تر کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہماری محبت اور اس کا جو ہے تعلق وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں۔ وہ صلوات الرسول، اور رسول کی طرف سے دعاؤں کے وہ مستحق اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں اس راستے سے جو ہم خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، یعنی کہ وہ منافق نہیں ہے وہ یہ بھی اعراب اسی دیہاتوں میں رہنے والے، لیکن یہ سچے مان والے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے ان کا، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، رسول کی رحمت کا، رسول کی خوشنودی کا بھی اس کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول نے جو ہم سے ڈیمانڈ کی، ہم نے ان کو ڈیمانڈ کو پورا کیا تو اللہ کے رسول بھی ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، وہ اس چیز کا ذریعہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ فرمائے گا الا انہا قربت لہم، کی سن لو یاد رکھو کہ واقعی ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے اللہ کے ہاں، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، جلدی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں داخل کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور مہربان بھی ہے۔ یعنی کہ ایک ہی لوگوں میں ایک ہی قبیلے سمجھے گئے اعراب کا تینوں ذرا تذکرہ ہوا، اسی میں بتایا گیا کہ اسی میں شدید بھی ہیں کفر اور نفاق کے اندر، کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو نہیں جانتے یا کہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے، دونوں چیزیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا بتایا کہ جو خرچ بھی کرتے ہیں ان میں وہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری یہیں پہ بتا دی کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں، وہ بھی اعراب بھی وہی دیہاتی ہیں، اسی طریقے کے بادیہ نشین ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لا رہے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان ہے ان کا، پتہ ہے ہم نے حاصل ہونا ہے اللہ کے ہاں، اور جو کہ جو خرچ کر رہے ہیں اس کو تاوان نہیں سمجھ رہے، کوئی جرمانہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہ ہمیں اللہ سے قریب تر ہو رہی ہے یہ چیز، اللہ نے کو خوشخبری بھی سنا دی کہ واقعی ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رحمت بھی ان کو یقیناً نصیب ہوگی، اللہ ان کی رحمت ان کو داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی مہربان بھی، اللہ تعالیٰ بخش دے گا ان کی جو غلطیاں کوتاہیاں اگر ہو بھی رہی ہیں، نیت ان کی صاف ہے، صحیح ٹریک کے پر وہ جا رہے ہیں، تو اللہ چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیاں ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور رحمت پر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر معاشرے میں ہر قسم کے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، اب یہاں پہ اعراب کے اللہ نے تذکرہ کیا، اعراب ہونا کوئی اپنے آپ سے عیب نہیں تھا، لیکن اعراب کے اندر ہی ایسے لوگ بھی تھے جو صحیح ٹریک پہ جانا چاہ رہے تھے، صحیح ٹریک پہ جا بھی رہے تھے، اسی میں سے غلط ٹریک پہ چلنے والے لوگ بھی تھے۔ تو آج بھی ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، آج بھی یہاں پہ ہمیں ہر قسم کی کیٹیگری کے لوگ ملیں گے، اسی ماحول میں رہنے والے لوگ ایمانداری سے بھی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اسی ماحول میں رہنے والے لوگ بہانے بنا کے بےمانی شیطانیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے طریقے سے آزما رہا ہے، اس وقت کے دور کو اللہ نے آزمایا، آج بھی ہم آزمائش میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آزمائشوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، جو اللہ نے احکام دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔